نمبر ہے 60، آیت نمبر ہے 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے 3-4 درسوں میں یہ واقعہ اور اس واقعہ سے حاصل ہونے والی وہ نصیحتیں جو میرے اور آپ کے لیے ہیں، اور قرآن کریم اس واقعہ کو انہی نصیحتوں کے لیے لایا ہے، وہ میں نے پچھلے تقریباً شاید 4 درسوں میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج ان آیات کا ترجمہ کریں گے، اور 1-2 باتیں ترجمے میں ہیں اور 1-2 باتیں شروع میں سن لیجئے، اس کے بعد پھر ہم ان ساری آیات کا ترجمہ کریں گے۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے ذریعے مکہ والوں نے 3 سوال کیے تھے۔ مکہ کے جو سردار تھے وہ یہودیوں کے پاس گئے، انہیں کہا جا کر کہ ہم امی ہیں، ہم آسمانی کتابوں کا علم نہیں رکھتے، ہمارے یہاں جو شخصیت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہمیں کچھ ایسے سوال بتا دو ہم ان کو چیک کر سکیں آیا وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے 3 سوالوں کے جواب مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کیا ہے۔ 2 سوالوں کے جواب پیچھے آگے، ایک جو ہے وہ کل پرسوں کے درس میں تیسرا سوال آ جائے گا۔ قرآن کریم نے اپنی طرف سے ایک واقعہ کا ذکر کیا، یہ پوچھا نہیں تھا لیکن قرآن نے اس واقعہ کا ذکر کر دیا۔ بھائی یہ سوال اصل میں کس نے کیے تھے؟ یہودیوں نے۔ اور یہ واقعہ کس کا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے ذریعے اللہ نے جو کچھ دکھایا وہ حضرت موسیٰ کے علم میں تھا۔ قرآن کریم نے یہودیوں کے منہ پر ایک تماچا مارا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کیے ہیں جن کا بظاہر تعلق نبوت سے نہیں بنتا۔ ذوالقرنین کے سوال کا تعلق بھائی نبوت سے بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ اگر اس وجہ سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرو گے تو جن کو تم خود نبی مانتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی ان 3 باتوں کا پتہ نہیں تھا، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب یہودیوں کا اس کے بارے میں کوئی جواب یہودیوں کے پاس نہیں۔ لیکن یہاں سے ایک بات سمجھنی چاہیے، اصل میرا مقصد وہ بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں بھائی آپ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، اس میں سائنس کا علم دکھاؤ کہاں ہے، اس میں ریاضی کا علم دکھاؤ کہاں ہے۔ بھائی وہ قرآن میں ہونے ہی نہیں چاہیے، چونکہ قرآن جو ہے اصل میں کتاب ہے بھائی کس کے لیے؟ ہدی للناس۔ یہ تو ہدایت کی ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس ہے۔ یہ تو قرآن کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں قرآن کریم نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔ لہٰذا ساری چیزوں کا قرآن میں ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ہمارے یہاں یہ غلط تصور ہے، اور اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ مستشرقین کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، جناب تم یہ کہتے ہو کہ ہر چیز کا علم اللہ کے نبیوں کو دیا جاتا ہے، قرآن کریم میں ہے، تو پھر فلاں چیز کا علم اس میں نہیں ہے، فلاں چیز۔ بھائی یہ کسی نے نہیں کہا۔ انسان کی تربیت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے بھائی قرآن کریم میں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں رکھ دیے۔ دوسری بات جس کی طرف میں نے پچھلے درس میں اجمالاً ذکر کیا تھا، بنیادی طور پر یہ واقعہ مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ ظاہر میں تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے، تم دنیا میں جو واقعات دیکھ رہے ہو، یہ خود بخود نہیں ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بھائی ان کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے جس کو جس حیثیت میں رکھا ہے اس کے لیے وہی مناسب ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہی مناسب ہے۔ میرا اللہ میری اور آپ کی صلاحیت اور ضرورت کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو جسمانی طور پر، مالی طور پر، شعوری طور پر، علاقے کے اعتبار سے جہاں رکھا ہے، میرے اور آپ کے لیے بھائی کیا ہے؟ وہی مناسب ہے۔ گلستان میں شیخ سعدی نے ایک بات ذکر کی ہے کہ ایک نابینا شخص جو ہے اسرائیلیات میں سے ہے کہ ایک نابینا شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی منت سماجت کی کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ میری آنکھوں کو کیا کر دے؟ ٹھیک کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس نابینے کی آنکھیں بھائی کیا کر دی؟ ٹھیک کر دی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر جا رہے تھے کہ دیکھا ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے اور قاتل کو لوگوں نے گرفتار کر رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قاتل کون ہے؟ یہ وہی نابینا ہے جس کے لیے دعا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اللہ نے اس کو جس حالت میں رکھا تھا اس کے لیے بھائی وہی حالت کیا تھی؟ مناسب تھی۔ اب ہم میں سے ہر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے، بقول شیخ سعدی کے کہ اگر اللہ جل جلالہ بلی کو پر دے دیتے تو زمین سے پرندوں کا وجود ختم ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ گدھے کو سینگ بھی لگا دیتے تو یہ پیچھے سے ٹانگیں مار کر کسی کو نہ آنے دیتا اور آگے سینگ ہوتے کسی کو آگے سے نہ آنے دیتا۔ اللہ جل جلالہ نے بھینس کے جو سینگ لگائے ہیں اس کو ٹانگیں مارنے کی صلاحیت نہیں دی۔ اللہ جل جلالہ نے بلی کو پھڑتیلا بنایا ہے لیکن اس کو پر نہیں دیے، اور جو پرندے ہیں ان کو درندہ نہیں بنایا، ان کو پر دے دیے۔ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹے دیے ہیں ہمارے لیے وہی مناسب ہے، جس کو بیٹیاں دی ہیں اس کے لیے وہی مناسب ہے، جس کو دونوں دیے ہیں اس کے لیے وہی مناسب ہے، جس کو دونوں نہیں دیے اس کے لیے وہی مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس حالت میں رکھا ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہاں ہمیں حکمتیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں حکمتیں سمجھ نہیں آتی، بعض دفعہ زبان سے نکل جاتا ہے میں نے کبھی کسی کا کوئی قصور نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، میں پھر بھی بیماریاں کاٹ رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ بیماری اور پریشانیاں نہ لگائے تو بھائی میں اس بات کو بہت عرض کرتا ہوں، اگر میرے اور آپ کے ساتھ پریشانی اور بیماری اور عاجزی اور دوسروں کی محتاجگی اللہ نہ لگائیں تو سچ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی فرعون ہے، ہم میں سے ہر کوئی کیا ہے؟ اللہ کو بھول جائے، ہم میں سے ہر کوئی ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھینسیں چرانے والے ہوتے ہیں، بھینسیں چر رہی ہوتی ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کی فصل کے قریب آ گئی تو وہ آگے جا کے تھوڑا سا چھڑی مار دیتے ہیں یا ڈرا دیتے ہیں تاکہ یہ بھینس دوسرے کی فصل میں منہ نہ مارے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اب مجھ سے دور جا رہا ہے، یہ بندہ اب مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ دور جا رہا ہے، تھوڑی سی بیماری لگا دی، بیماری میں اس کے مزاج میں نرمی آ گئی، عاجزی آ گئی، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا۔ تو بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ پورا واقعہ مجھے اور آپ کو یہ بتلا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ساری تبدیلیاں، تمام معاملات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ خود بخود اپنی مرضی سے ہوا نہیں جا رہا۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان سے، اپنے خادم سے۔ حضرت اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے
اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ بھانجے لگتے ہیں، یہ بتیجے لگتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے نبوت عطا نہیں کی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ فتح لا ابرح، میں مسلسل سفر کروں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے، دو سمندروں کے سنگم پر۔ او امضی حقوبہ، یا میں مسلسل چلتا رہوں، یعنی مجھے لمبا سفر کرنا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب یہ دونوں پہنچ گئے دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، دونوں جو ہیں اپنی مچھلی کو، بھائی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں، لیکن مچھلی کو بھول گئے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو بھول جانا ہے یہ بشریت کا خاصہ ہے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بھول چوک انسان سے ہو جاتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کے گناہ کو معاف کر دیا۔ بھائی آپ کو بھول ہو گئی، آپ بازار گئے، کام میں لگے ہوئے، آپ کو یوں لگا ظہر کا خیال ہی نہیں آیا، آپ بھول گئے، جب عصر کی اذان ہوئی پھر خیال اوہ میں نے تو ظہر نہیں پڑھی، تو بھائی آپ نے قضا تو کرنی ہے، لیکن ظہر چھوڑنے کا گناہ ہوا آپ کو؟ نہیں ہوا، کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے نسیان، بھولنے کے گناہ کو کیا کر لیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے 4 کی جگہ کتنے رکعتیں پڑھا دی؟ 2 پڑھا دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے بھول چوک کو ذرا نظر انداز کریں۔ صرف حج میں بھول معاف نہیں ہے، باقی ہر جگہ معاف ہے۔ بھائی حج میں بھول معاف، ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، اس نے حج میں اگر بھول کر کوئی غلطی کر دی تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ صرف حج میں معاف نہیں ہے، باقی معاف ہے۔ روزہ میں اگر کسی نے بھول کے کچھ کھا پی لیا تو بھائی اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ نسیا حوتہما، دونوں جو ہیں یہ بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے رستہ بنا لیا سمندر میں سرنگ کی طرح، یعنی جہاں سے وہ پانی میں کودی تو سرنگ کی طرح، برف کی طرح پانی جام ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کیا تھا، مچھلی مری ہوئی تھی یا پکائی ہوئی تھی، اس کا کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو وہاں زندہ کیا، اور زندہ ہو کر مچھلی بھائی کہاں کود پڑی؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے مٹی کو زندہ کر دے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی معجزات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہ یہودیہ عورت نے کھانے کی دعوت کی اور اس نے بکری کا گوشت بھون کر سامنے رکھا، اور ایک صحابی نے جلدی سے کھا لیا، بعد میں اس میں زہر ملایا ہوا تھا، اس صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی جب لقمہ لگے اٹھانے تو بکری کی اس ران نے بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ اب بھائی وہ بکری کی ران بولی کہ نہیں؟ اللہ قادر ہے۔ کل قیامت والے دن سورہ یاسین میں کیا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا وتشہد ارجلہم، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ وہ حضرت تھانوی سے ایک صاحب نے سوال کیا اللہ کی زبان ہے؟ حضرت تھانوی نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا پھر اللہ بولتے کیسے ہیں؟ حضرت تھانوی نے کہا اللہ تعالیٰ بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت تھانوی نے فرمایا اچھا اگر بولنے کے لیے زبان ہی ضروری ہے تو تیری زبان کی زبان ہے؟ تیری زبان کیسے بولتی ہے؟ تیری زبان کیسے بولتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی چلا دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، اگرچہ ہمیں دنیا میں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ دیکھیے جی، نسیا حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے رستہ بنا لیا سمندر میں عجیب طریقے سے۔ فلما جاوزا، پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ قال لفتیٰ، اب وہ جگہ بھول گئی جہاں اللہ نے نشانی آگے چلے گئے۔ قال لفتیٰ، حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا آتنا غداءنا، ہمارے پاس ہمارا دن کا کھانا لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا،
ہمیں اس سفر سے بہت مشقت اور تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے بھائی، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے خادم کے ساتھ سفر کیا کہاں تک؟ جہاں حضرت خضر نے ملنا تھا، وہاں مچھلی سمندر میں کود پڑی۔ حضرت یوشع حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے، سفر کہاں ہو گیا؟ آگے چل پڑا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سفر آگے چل پڑا۔ جب آگے چل پڑا تو آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، پیچھے نہیں تھکے۔ جب منزل تک جانا تھا، مقصد تک جانا تھا، اس وقت تک تھکاوٹ ہے۔ جب اس سے آگے گئے تو اب جسم، خادم سے کہا یار میں تو تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا حضرت کون سا کھانا؟ وہ مچھلی جو تھی وہ تو وہیں پانی میں کود پڑی۔ علماء نے یہاں سے ایک بات سمجھی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تک اپنے مقصد کی طرف محو سفر تھے، اللہ تعالیٰ نے تھکایا نہیں، اور جب سفر سے آگے گئے تو بھائی تھکاوٹ شروع ہو گئی۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اپنے زندگی کے جو معاملات مقصد اور ضرورت کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں واقعتاً اپنے بندے کو تھکنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے۔ اور جہاں انسان کیا کرے، جہاں انسان بے مقصد ٹھوکریں کھاتا ہے، اللہ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں شادیوں پہ جو اتنے بھاری بے مقصد اخراجات کیے جاتے ہیں، بھائی حج میں اخراجات آج کل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک بندے کا 15 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ پچھلے سال جو حج کر کے آئے تھے نا، آپ ڈسکا کی فہرست نکالیے، ان 15 کے 15 بندوں سے پوچھئے، اگر وہ 15 ہیں، 20 ہیں، 40 ہیں، 100 ہیں، کہ پچھلے سال آپ نے 15 لاکھ لگائے تھے، اگر آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی تو آپ کا 30 ہو گیا، والدہ بھی ساتھ تھی 45 ہو گیا۔ آیا اللہ تعالیٰ نے وہ کمی پوری کی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا کہ یار میں تو بالکل ہی کنگلا ہو گیا ہوں، نہیں، ہر بندہ کہے گا اللہ کا بڑا فضل رہا۔ اور پچھلے سال جنہوں نے اپنی بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیوں پر اسراف کیا ہے، آپ ذرا ان سے بھی مل لیجئے، انہیں پوچھئے پچھلے سال بیٹے کی شادی کی تھی، کتنے پیسے خرچ ہوئے تھے؟ 20 لاکھ۔ اب قرض کتنا باقی ہے؟ یار ابھی تو سارا ہی پڑا ہے، ابھی تو 12 لاکھ پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مدد کرتے ہیں، وہاں مدد نہیں کرتے، کیوں؟ وہ فضول خرچی اور اسراف ہے۔ اس لیے بھائی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ضرورت کی وجہ سے قرض لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی میں مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ بندہ قرض ادا نہ کر سکا، ایسے ہی انتقال ہو گیا، تو حدیث میں ہے کل قیامت والے دن قرض لینے والے کو اللہ بلائیں گے، لیکن اس بندے نے چونکہ قرض ضرورت کی وجہ سے لیا ہے، اللہ اپنی طرف سے اجر دے کے قرض لینے والے بندے کو راضی کر دیں گے۔ حالانکہ حقوق العباد بھائی آسانی سے معاف، لیکن یہاں معاف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس بندے نے جو قرض لیا تھا کس وجہ سے لیا تھا؟ مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے لیا تھا۔ بہرحال قال ذلك ما كنا نبغ، حضرت موسیٰ نے عرض کیا وہی تو میرے اور آپ کے منزل تھی۔ فرتدا على آثارهما قصصا، دونوں الٹے پاؤں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے اسی جگہ واپس آئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ بھائی وہاں پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے کیا سکھایا تھا؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس جتنے بھی علوم ہوتے ہیں یہ سارے کس کے دیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے۔ اور اللہ کے بندوں کے پاس جو فہم اور شعور ہے یہ سارا کا سارا کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین میں اسی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ساری خوبیوں کا منبع اور مرکز بھائی کون ہے؟ اللہ ہے۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ آپ وہ بہترین علم مجھے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ قال، حضرت خضر نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ وکیف تصبروا، آپ بھلا
دیکھو حضرت خضر بھی سمجھتے تھے، خود کہہ دیا آپ بھلا کیسے صبر کریں گے، علی ما لم تحط به خبرا، چونکہ آپ کو یہ علم دیا نہیں گیا، آپ کیسے صبر کریں گے؟ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا۔ میں نے جو پہلے 3-4 درس ہیں وہاں ان سب کے فوائد آپ کی خدمت میں عرض کر دی، میں اس لیے صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں یوں کر دوں گا اور میں فلاں کر دوں گا، عاجزی سے کہا اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں بھائی کیا کروں گا، ولا اعصی لک امرا، میں کوشش کروں گا کہ کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں۔ قال، حضرت خضر نے فرمایا اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی کیا کر دوں اس کا ذکر۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، جب دونوں سوار ہو گئے کشتی میں، خرقہا، اس کشتی کو پھاڑ دیا، توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اخرقتہا، آپ نے کشتی توڑ دی، لتغرق اہلہا، تاکہ کشتی کی سواریاں ڈوب جائیں، لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے عجیب کام کیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ قال، حضرت خضر نے فرمایا الم اقل، میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر۔ حضرت موسیٰ نے فوراً معذرت کی، یہ انبیاء کی شان ہے، فوراً اب معذرت کر لینا۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، جو چیز میں بھول گیا اس کے بارے میں مجھ سے مواخذہ۔ اس لیے میں نے بھائی پچھلے سے پچھلے درسوں میں کیا عرض کیا تھا، جب کوئی دوست بھول جائے اس پر مواخذہ کرنا۔ اب ایک گاؤں میں لڑائی ہو گئی مسجد میں، بھائی سنو میری بات، لڑائی ہو گئی مسجد میں، 2 پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی مولوی صاحب کے خلاف تھی، ایک پارٹی مولوی صاحب کے مطابق تھی۔ مولوی صاحب نماز میں بھول گئے، 4 کی جگہ رکعتیں ہو گئی 5۔ جو پارٹی مولوی صاحب کے خلاف تھی وہ مولوی صاحب سے لڑ پڑی، بھائی لڑنے والی کوئی بات ہے؟ دوسرے نے کہا تم نے مولوی صاحب کی بے ادبی کی ہے، دونوں اثر رنجش آپس کی تھی، لڑائی ہو گئی۔ وہ مسئلہ میرے یہاں کئی سال پہلے، میں نے ان سے کہا یار مسئلہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، اس مسئلے کا جواب نہیں چاہیے، اصل میں آپ کو حضرت عمر والا کوڑا چاہیے، وہ میرے پاس ہے نہیں ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت عمر والا کوڑا چاہیے، یہ کوئی بات ہے؟ بھائی بھول چوک ہر کسی سے ہو جاتی ہے، گھر کی عورتوں سے جہاں دیکھو بھول چوک ہو بالکل اس کو نظر انداز کرو، بالکل کیا کرو اس کو نظر انداز کرو۔ میں بولتے بولتے، چونکہ بعض دفعہ ہماری توجہ مضمون کی طرف ہوتی ہے، زبان سے کوئی چھوٹی سی بات میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا، اور بھائی ذہن میں بھی صحیح ہوتا ہے، بعض مرتبہ بولنے میں ایک تسلسل میں لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی نسیان کو بالکل بھول جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نسیان پر، غلطی پر کہیں بھی پکڑتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر روزے میں تم سے بھول ہو گئی، پانی پی لیا، میرے بندو کوئی بات نہیں، تمہارا روزہ ٹوٹا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جس کی مثالیں میں نے ابھی دی ہیں۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِ عُسْرًا، آپ میرے معاملے میں سختی نہ کیجئے۔ فَانْطَلَقَا، پھر دونوں آگے چلے، حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، فَقَتَلَهُ، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے ایک بے قصور جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا؟ یہ تو قاتل کو کیا جاتا ہے اس طرح۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا ہے۔ قال الم اقل لک، حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خود فرما دیا، سمجھ گئے کہ اس علم کو برداشت کرنا میرے لیے کیا ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا بس ایک مرتبہ آپ نظر انداز کر دیجئے، اگر دوبارہ میں اعتراض کروں تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ انشاءاللہ اس سے اگلا ترجمہ جو ہوگا وہ اگلے پارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔
صلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمت